بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 106 میں غسل ماس میت پر گفتگو ہوگی۔ غسل ماس میت کا وجوب، غسل ماس میت کے وجوب کی شرائط، غسل ماس میت کے متعلقہ احکام پر بھی گفتگو ہوگی کہ مس کرنے والا عضو آیا اس کو بھی دھونے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جس عضو کا غسل میت مکمل ہو چکا ہو اس کو مس کرنے کا کیا حکم ہے، اس پر بھی بحث کریں گے، اور میت کے حکم میں شمار ہونے والے اجزاء پر بھی کلام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے غسل ماس میت کی جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ لِلْمَيِّتِ الْآدَمِيِّ النَّجِسِ فَبَعْدَ الْبَرْدِ وَقَبْلَ التَّطْهِيرِ بِتَمَامِ الْغُسْلِ فَلَا غُسْلَ بِمَسِّهِ قَبْلَ الْبَرْدِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ۔ غسل ماس میت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غسل ماس میت واجب ہوتا ہے اس میت کو مس کرنے سے جو انسان کا میت ہو اور وہ نجس ہو۔ فبعد البرد یعنی انسان کے مردہ کے ٹھنڈے ہونے کے بعد، وقبل التطہیر بتمام الغسل اور اس کو 3 غسل دے کر، مکمل غسل دے کر پاک کرنے سے پہلے اگر کوئی اس کو مس کرتا ہے تو اس سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ فلا غسل بمسہ قبل البرد وبعد الموت، پس اگر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو مس کرتے ہیں تو اس سے بھی مس میت واجب نہیں ہوگا، غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ قبل البرد وبعد الموت کہ مر چکا ہے انسان لیکن ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، گرم گرم اس کا جسم ہے، تو پھر اس سے بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ بس اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حیوان کا جو مردہ ہوتا ہے یا مردار ہوتا ہے اس کو مس کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ چونکہ مردار نجس ہوتا ہے، اگر گیلا ہاتھ اس کو لگے تو پھر وہ ہاتھ نجس ہو جائے گا، اس کو دھونا پڑے گا، لیکن غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ غسل مس میت فقط انسان کے نجس میت کو ہاتھ لگانا، اور وہ بھی اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد، اور غسل میت جو اس کے 3 غسل ہوتے ہیں ان کے مکمل ہونے سے پہلے اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو اس سے وہ غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بحث ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غسل مس میت واجب ہوتا ہے مشہور قول کی بنیاد پر صحیح محمد بن مسلم کوفی، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ قلت الرجل یغمض المیت علیہ الغسل، ایک انسان مردے کی جو ہے نا جی وہ آنکھیں بند کرتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، تو آیا اس پر غسل ہوگا؟ قال اذا مسہ بحرارتہ فلا، اگر اس کو حرارت کی حالت میں، گرم حالت میں چھوتا ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ ولیکن اذا مسہ بعد ما برد فلیغتسل، لیکن اگر اس کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو مس کرتا ہے تو غسل واجب ہوگا۔ اسی طرح صحیح عاصم بن حمید کوفی بھی ہے، سألتہ عن المیت اذا مسہ الانسان افیہ غسل قال اذا مسست جسدہ حین یبرد فاغتسل، کہ جب انسان کے میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد مس کریں تو غسل واجب ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ ابن سنان کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یغتسل الذی غسل المیت، کہ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے وہ بھی غسل کرے خود بھی۔ وَإِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ حَارٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، اگر کوئی انسان کسی کے مرنے کے بعد اس کی گرمی کی حالت میں اس کا بوسہ لیتا ہے، اس کو چھوتا ہے، تو پھر اس پر غسل نہیں ہے۔
لیکن اذا مسہ وقبلہ وقد برد فعلیہ الغسل، لیکن اگر وہ اس کو مس کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے جب وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو تو پھر غسل واجب ہوگا مس میت۔ ولا بأس ان یمسہ بعد الغسل ویقبلہ، لیکن غسل میت مکمل ہونے کے بعد اس کو چھونے سے بھی غسل مس میت نہیں ہوتا۔ اچھا، سید مرتضیٰ جو تھے، جمل ان کی ایک کتاب ہے اور ایک ان کی مصباح کتاب ہے، اس میں غسل مس میت کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی دلیل ہے خبر زید بن علی از امام علی علیہ السلام، الغسل من سبعۃ من الجنابۃ وهو واجب ومن غسل المیت وان تطہرت اجزاءک، تو انہوں نے واجب کے مقابلے میں اس کو مستحب کی دلیل قرار دیا ہے، اور اس میں ہے کہ یہ روایت ان دوسری روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چونکہ سند بھی اس کی ضعیف ہے۔ ویسے بھی سید مرتضیٰ جو تھے وہ روایات پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، وہ خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ جو کہا کہ انسان کی میت ہو تو یہ جو دوسرے جانوروں کا مردار ہوتا ہے اس کو چھونے سے غسل میت واجب نہیں ہوگا، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، اور صحیح محمد بن مسلم ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، فی رجل مس میتۃ حل علیہ الغسل، ایک بندہ کسی جانور کے مردار کو ہاتھ لگاتا ہے تو آیا غسل ہے؟ قال لا انما ذلک من الانسان، کہ یہ انسان کے مردے کو چھونے سے ہوتا ہے۔ اور اس کی طرح اور بھی روایات ہیں، اور یہ ساری روایات غسل مس کے ابواب میں وسائل وشیہ میں باب اول میں ہیں اور باب 6 میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اچھا، نجس کا یہ جو عنوان دیا ہے کہ انسان کا نجس مردہ چھونے سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ معصوم کی میت یا شہید کی میت کو چھونے سے بھی غسل مس سے میت واجب نہیں ہوگا۔ شہید چونکہ اس کا تو غسل وہی اس کا شہادت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے محقق اول، محقق ثانی، شہید اول، شہید ثانی، علامہ اور بہت سارے فقہا اس چیز کے قائل ہیں کہ اس پر مس میت نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے نا روایات وغیرہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ہاں، اختلاف ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے قتل سے پہلے، کسی راجم وغیرہ سے قتل ہونے سے پہلے اس نے کیا کیا ہو، زندگی میں غسل کر لیا ہو، تو اس میں آیا اس پر اس کو مس کرنے سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو علامہ قائل ہیں بعض کتابوں میں کہ اس کو چھونے سے بھی غسل مس میت ساقط ہوگا، چونکہ اس نے اپنا غسل میت کر لیا ہوا ہے، اور ابن ادریس اس کو بھی مس کرنے سے غسل مس میت واجب قرار دیتے ہیں، اور علامہ ہلی نے بھی منتہی المطلب میں اس میں توقف کیا ہے۔ اچھا، جس بندے کے غسل مکمل ہو جائیں، غسل میت مکمل ہو جائیں، غسل میت جو 3 قسم کے ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں، تو اس کو چھونے سے بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اب اس میں جو اصل بحث ہے وہ آ رہی ہے آگے کہ جناب علی وفی وجوب غسل العضو لامس قولان، کہ جو عضو چھونے والا ہے لامس، ہاں جی، تو اس کو دھونا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ کون سی صورت ہے جناب؟ فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اور اس کے مرنے کے بعد، یعنی گرم حالت میں اگر انسان کے میت کو چھوتے ہیں تو اس سے غسل مس میت تو واجب نہیں ہوگا، لیکن عضو لامس یعنی گرم مردہ جو ہے انسان کا، اس کو جب مثلا گیلے ہاتھ سے چھو لیتے ہیں تو آیا ہاتھ کو دھونا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں، اجودہما ذالک، یعنی اس سے واجب ہو جائے گا، خلافاً للمصنف، لیکن یہ مصنف کے خلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اگر آپ اس کو چھوتے ہیں تو پھر اس کو دھونا واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس مسئلے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ نجاسات کے باب میں گزر چکا ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا یا جاندار کا جو مردہ ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔
اگرچہ وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھنڈا ہونے سے پہلے آیا وہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ علامہ ہلی، شیخ طوسی اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ فقط روح کا نکلنا ہی اس کے نجس ہونے کا باعث ہے، اور اطلاق ہے صحیح حلبی کا امام صادق علیہ السلام سے عن الرجل یصیب ثوبہ جسد المیت، ایک بندے کا کپڑا جو ہے نا جی مردے کے جسد سے لگ جاتا ہے، قال یغسل ما اصاب الثوب، کہ جو حصہ لگا ہے اس کو تو پھر اس کو دھونا پڑے گا۔ اچھا، اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوگا، ایک تو اس سے صاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ موت جو ہوتی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے نا متحقق ہوتی ہے، اور غسل مس سے میت اور عضو کو دھونے کے درمیان بھی وہ تلازم کے قائل ہیں، حالانکہ پہلی جو دلیل ہے وہ اپنی جگہ اشکال رکھتی ہے کہ مرنا تو انسان کا جب روح نکل جاتی ہے وہ لازم آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جی دوسری دلیلوں میں بھی اشکال ہے۔ اچھا، وہ ایک ابراہیم بن میمون کی صحیح روایت بھی لے کر آتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جس کا کپڑا جو ہے نا جی مردے کے بدن کو لگتا ہے، قال ان کان غسل فلا تغسل ما اصاب ثوبک منہ، اگر اس کو غسل دیا گیا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وَإِن كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ یعنی اذا برد المیت، تو یہ یعنی جو لگا ہوا ہے اب اس میں معلوم نہیں ہے کہ یہ یعنی جو ہے یہ اس راوی کی طرف سے ہے یا امام کی طرف سے ہے، بہرحال یہ اختلاف نظر اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور سوال لازم آتا ہے، وَقَذَا لَا غُسْلَ بِمَسِّهِ بَعْدَ الْغُسْلِ، کہ اگر اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، غسل اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس کو مس کرنے سے جو ہے نا جی غسل واجب نہیں ہوگا، غسل مس سے میت واجب نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نا جی چند ایک فروع ہیں جن کے بارے میں یہاں پر گفتگو جاری ہے، اسی فرق کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ فرماتے ہیں وَقَذَا لَا غُسْلَ بِمَسِّهِ بعد الغسل، کہ اگر اس کو غسل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، مس میت کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کچھ اور بھی فروعات ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ غسل مس میت کے بارے میں ایک اور بحث، وفی وجوبہ بمس عضو کامل غسلہ قولان، اگر ایک میت کے تمام غسل مکمل ہو چکے ہوں اس کے بعد اگر اس کو چھوئیں تو اس کا تو مس میت واجب نہیں ہوتا، لیکن ایک میت ہے اس کے 2 غسل مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا غسل آدھا ہوا ہے ابھی تک، مثلا سر اور گردن کا تیسرا غسل ہو چکا ہے، یعنی اس کا 3 غسل گویا ہو چکے ہیں، دایاں حصہ بھی رہتا ہے ابھی دھونا تیسری مرتبہ، اور اس کا بایاں حصہ بھی رہتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے سر اور گردن کو ہاتھ لگاتا ہے تو آیا اس سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وفی وجوبہ بمس عضو کامل غسلہ قولان، کہتے ہیں کہ غسل مس میت کے واجب ہونے میں بمس عضو، اس عضو کو چھونے سے واجب ہونے میں، کہ جس کا غسل مکمل ہو چکا ہے، قولان، اس میں 2 قول ہیں، چونکہ سر اور گردن کا 2 غسل تو پہلے مکمل ہو چکے، اب تیسرا جو غسل ہوتا ہے آب خالص سے وہ سر اور گردن کو دیا جا چکا ہے، دائیں اور بائیں سے رہتا ہے، اس کو اگر چھوئیں گے تو اس سے غسل واجب ہوگا مس میت۔ اختار المصنف عدمہ، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، مس میت واجب نہیں ہوگا، یہ مصنف علیہ رحمہ کا قول ہے۔ تو اب یہ جو مصنف کا قول ہے کہ اگر ایک عضو کے کیا ہوتے ہیں تیسرا غسل مکمل ہو چکا ہے، اس کو اگر چھوئیں گے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا،
یہ مصنف کہتے ہیں کہ غسل مس میت واجب نہیں کہ چونکہ اس کی نسبت تو تینوں غسل مکمل ہو چکے ہیں۔ وفی حکم المیت جزءہ المشتمل علی عظم والمبان منہ من حی، اور کہتے ہیں کہ میت کے حکم میں ہے انسان کا وہ جز جو ہڈی پر مشتمل ہو۔ اگر ایک انسان کا مثلا بازو کٹ جاتا ہے، اب وہ بھی مردے کے حکم میں، اگر اس کو چھوئیں گے تو اس سے بھی غسل میت واجب ہو جائے گا۔ والمبان منہ من حی، ایک مرتبہ تو مردے کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اس کو بھی چھونے سے مس میت واجب ہوگا، اور اسی طرح والمبان منہ من حی، یعنی اگر زندہ انسان کا کوئی جو ہے نا جی کیا ہے حصہ کٹ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو اس کو چھونے سے بھی کیا ہوگا، غسل مس میت واجب ہوگا۔ یہ جو ہے نا مبان منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے المشتمل علی عظم، یعنی اس میں ہڈی بھی ہو، اگر یعنی کہ پورا ہاتھ اس کا کٹ گیا اس میں ہڈی بھی ہوتی ہے، بے شک زندہ انسان کا کاٹ کے گرے تو اس کی وجہ سے بھی اس پر غسل مس میت واجب ہوگا۔ تو بہرحال غسل مس میت ایک اہم اغسال میں سے ہے، اکثر پیش آتا ہے، تو اس کے احکام جو ہے نا جی کچھ بیان ہو چکے ہیں، کچھ بعد میں بیان ہوں گے۔